السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم سبوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کو پسند آتے ہی آتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے والی، وہ چیزوں سے بھی اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا اگر کوئی محبوب ہو گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اب اس کی ہر چیز سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر نشانی سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ آپ کے پاس ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی جس کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت چونکہ حضرت موسیٰ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے، بات کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ کو محبت ہے ہی ہے، حضرت موسیٰ کے اس لکڑی سے بھی اللہ کو محبت ہے، کیونکہ وہ نشانی عام لکڑیوں کی طرح نہیں ہے۔ اب اس لکڑی کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت اس لکڑی کو دیکھتا بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سمجھ کے دیکھ رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت برکت رکھتا ہے۔ پرانے زمانے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ایک واقعہ بیان کیا قرآن میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کچھ مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب کافرہ بڑے طاقتور ہے، اب یہ لوگ جب کافروں سے لڑ رہے ہیں، ان کو ہمت بس نہیں ہو رہی کافروں سے لڑنے کے لیے، کیونکہ مسلمان بہت کم ہیں اور کافر بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کافروں سے لڑنے کے لیے کیا کرنا؟ تو یہ تمام لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تم واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز ہم کو دے جس کی وجہ سے ہم کافروں پہ جیت جائے اور کافروں پہ فتح پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب وہ بادشاہ دعا کرتے ہیں تو ایک صندوق اللہ رب العزت اس بادشاہ کے طرف بھیجتا ہے، ایک پیٹی، اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں میں، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ، کہ وہ جو مسلمان بادشاہ تھا، لوگوں نے پوچھا کہ اگر تم واقعی بادشاہ ہو ہمارے تو کچھ نشانی بتاؤ، تم سچے ہونے کی نشانی بتاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے سچے ہونے کی نشانی یہ بتایا کہ ایک صندوق کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ لوگ اس صندوق کو دیکھتے ہیں اور کھولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو لکڑی ہے اس کا کچھ حصہ اس صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کے نالے، ان کے جوتے اس میں رکھے ہوئے تھے۔
وہ صندوق میں کوئی قرآن رکھا ہوا نہیں تھا، کوئی انجیل رکھا ہوا نہیں تھا، کوئی اللہ کا کلام نہیں تھا، اس میں ان نبیوں کے وہ استعمال کرے سو چیزیں اس میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کا جبہ رکھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، یہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایک صندوق میں بند کر دیا اور بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اب یہ مسلمان لوگ اس صندوق کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو صندوق ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں یہ تیرے نیک بندوں کی چیزیں ہیں، ہم اس صندوق کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ کافروں کو ہرا دے اور ہم کو تو کافروں پہ فتح عطا کر ہم کو جنگ جتا دے۔ قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت وہ جنگ میں کامیابی عطا کرتا ہے، وہ جنگ جتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی اللہ کو محبت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ برکت کو رکھتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیوں کو عربی میں آثار بولتے ہیں۔ نشانیوں کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ آثار۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا، آثار مبارک کی زیارت کرا رہے ہیں، اپنے پاس بھی جمعرات کو آثار مبارک کی زیارت ہے۔ تو یہ آثار کا مطلب کیا ہے؟ آثار بولے تو نشانی۔ حضرت موسیٰ کے آثار تھے، اس کا مطلب حضرت موسیٰ کی نشانی ہے جس کو لکھ کے وہ سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ حضرت ہارون کی نشانی، حضرت ہارون کے آثار، اس کا وہ ادب کرتے ہیں، اس کی وہ تعظیم کرتے تھے، اور اللہ رب العزت اس میں برکت اور رحمت عطا کرتا تھا۔ یزید کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ جس وقت وہ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر کے حضرت حسین کا سر لے کر آئے یہ لوگ، اس وقت وہ کرسچن وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یزید کو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جن کا سر تیرے پاس لایا گیا ہے، یہ کون ہے؟ تو یزید کہتا ہے کہ یہ حسین ہے۔ تو پھر وہ عیسائی پوچھتا ہے کہ یہ حسین کون ہے؟ تو یزید کہتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ پھر انہیں پوچھتا ہے فاطمہ کون ہے؟ تو وہ یزید کہتا ہے کہ یہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا، یہ ان کے لاڈلے بیٹے حضرت حسین علیہ السلام ہیں۔ اب جیسے ہی وہ عیسائی یہ سنتا ہے، اچانک حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بربادی ہے کہ تم اپنے رسول کے سگے نواسے کو تم نے اس طرح حالت کر دیا، اور تم کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ یہ تمہارے رسول کی نشانی ہے، یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، تم نے اس کو خراب کر دیا۔ ارے ہمارے پاس، وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں جس گدھے پر بیٹھتے تھے اس گدھے کا نال ہمارے پاس ہے۔ نال کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑوں کو، گدھوں کو چپل کی طرح پہناتے ہیں، پاؤں میں آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، جو آواز آتی ہے اس کو نال کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے گدھے کا نال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک نال ہے، اور ہم اس کا اتنا ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ تم جس طرح اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ادب کرتے ہو، ہم اس سے زیادہ اس گدھے کے نال کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی نشانی ہے، ہم اپنے نبی کے نشانی کا اتنا ادب کرتے ہیں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو اس طرح قتل کر کے لا رہے ہو، اور بڑے فخر سے اپنے سامنے تم نبی کے نواسے کے سر کو رکھ رہے ہو، تم کو تو شرم آنی چاہیے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر قوم میں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ ان کے نبیوں کی نشانیوں کو رکھ دیا، اور اس نشانیوں کی برکتیں اللہ رب العزت اس قوم کو عطا کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ آثار ہیں جو صحابہ کرام کو ملتی ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اس سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سرکار ایک مرتبہ آپ کے گھر کو تشریف لاتے ہیں، آرام کرتے ہیں سرکار، گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ کا موسم تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں آج کے نات روئی کا بستر نہیں تھا، آج ہم آرام سے سوتے ہیں، اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر نہیں تھا۔ دونوں بادشاہ، دونوں جہانوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی چمڑے کے بستر پر سرکار آرام کرتے تھے۔ تو پیارے آقا کا جو بستر ہے، پیارے آقا آرام کر رہے تھے، اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آیا، اور وہ پسینہ اس چمڑے کے بستر پر گرا، اور ظاہر سی بات ہے وہ چمڑا ہے،
پسینے کو تو سکھاتا نہیں وہ اسی طرح تھا۔ بعد میں جب سرکار بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس پسینے کو ایک شیشے میں جمع کر رہی ہے۔ سرکار کے آثار ہے یہ، سرکار کی نشانی ہے یہ، اس کو ایک شیشے میں جمع کر رہی ہے۔ سرکار بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ نرجو برکتہ لصبیاننا، یا رسول اللہ ہم اس پسینے سے ہمارے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں نہیں بولے، ہم اپنی برکت کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ پسینہ کسی معمولی انسان کا پسینہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پسینے میں بدبو آتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا روایتوں میں آتا ہے عطر سے بھی زیادہ خوشبو اس پسینے میں آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی کیا کرے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں کیا کرے تھوڑا سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ان کے پاس موجود تھا، اس کو لے کر اپنے بیٹے کو لگا دیے۔ اب جب نکاح کرنے کے لیے باہر جب آئے تمام لوگ ویسی خوشبو کو سونگھ کر حیران ہو گئے کہ یہ عطر کہاں سے لائے تم؟ اتنی خوشبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے، یہ کہاں سے لائے؟ پورے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ عطر کہاں سے لائے تم؟ تو وہ دولہا کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم، میرے ابا یہ لا کے دیے ہیں، میں تو وہ لگا لیا۔ اب تمام لوگ اس صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ عطر کہاں سے آیا؟ اتنا بہترین عطر، ہم آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ کوئی عطر نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کا پسینہ ہے۔ جب شادی کو آ رہے تھے، نکاح کرنے آ رہے تھے، میں نے برکت کے طور پر تھوڑا سا پسینہ لے کر اس کو لگا دیا۔ وہ تھوڑا سا پسینہ جو لگایا ہے یہ اس کی خوشبو اور اس کی برکت ہے جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو عطر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ پیارے نبی کے آثار، نشانیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے صحابہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ جو ابھی میں آپ کو بیان کیا، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے۔ منہ مبارک کا مطلب سرکار کے کچھ بال تھے اس میں، مبارک بال، اس پیالے میں انہوں رکھ دیے۔ جب بھی کوئی مدینے میں بیمار ہو جاتا لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے کہ اے ام سلمہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، آپ کچھ کرو۔ تو آپ کیا کرتی تھی، وہ جو پیالہ ان کے پاس تھا اس میں پانی بھرتی اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتی۔ اب جیسے ہی وہ بیمار کو پانی پلا دیتی اللہ اس کو صحت دے دیتا، وہ شفا پا جاتا۔ بعد میں لوگ آ کر پوچھتے کہ اے ام سلمہ آپ نے ایسا کون سا پانی پلا دیا، ایسے کون سے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر کے دے دیا کہ اس کو شفا ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، یہ جو پیالہ میرے پاس ہے اس میں سرکار کے کچھ منہ مبارک ہیں، اس مبارک بال کا یہ کمال ہے، اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھ دیا ہے۔ جب میں اس میں پانی ملا کے دیتی ہوں بڑے سے بڑے بیمار کو بھی اللہ شفا دیتا ہے۔ تو یہ سرکار کے آثار مبارک ہے، سرکار کی برکتیں تو ہم اتنے روز سے سن رہے ہیں، سرکار کی برکتیں، سرکار کے کمالات، سرکار کا مقام وہ تو بڑا ہی الگ ہے۔ یہ سرکار کا نہیں، سرکار کے چیزوں کا مقام بھی اللہ رب العزت کے پاس کتنا بڑا ہے وہ دیکھو آپ۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے۔ جب کھانا کھا لیے، ہاتھ وغیرہ دھو لیے، تو ہاتھ کو پوچھنے کے لیے رومال وغیرہ دیتے نا، وہ صحابی کیا کرے رومال کو لے کر آئے۔ وہ رومال گندا تھا، بازو انگار جل رہا تھا، انہوں کیا کرے وہ رومال کو نکال کے انگار میں ڈال دیے۔ اب رومال کو انگار میں ڈال دیے تو جل جانا نا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر وہ رومال کو جب باہر نکالتے ہیں تو وہ رومال پورا میل ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو کر باہر نکلتا ہے۔ تمام لوگ پریشان ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، رومال تو جل جانا چاہیے لیکن تم اس میں ڈالے کیوں، اور جب نکالتے ہیں تو اتنا صاف ہو کے نکلتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، ایک مرتبہ میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے گھر کو، سرکار کھانا کھانے کے بعد اس رومال سے ہاتھ سرکار نے پوچھا تھا، سرکار کا ہاتھ جب اس رومال کو لگ گیا اب اس کو آگ نہیں جلا سکتی، جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں اس کو دھونے کے لیے پانی میں نہیں ڈالتا ہوں، میں اس کو دھونے انگار میں ڈال دیتا ہوں، لیکن سرکار کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ کبھی جلتا نہیں ہے بلکہ یہ صاف ہو کر باہر نکلتا ہے۔ ہم پانی سے دھوتے ہیں کپڑوں کو اور وہ انگار میں کپڑوں کو ڈال دیا کرتے تھے، ان کا یقین دیکھو آپ، سرکار کا ہاتھ جس کو لگ گیا اس کو انگار کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ سرکار کی برکت نہیں بتا رہا ہوں میں، سرکار کے آثار کی برکتیں دیکھو آپ، سرکار کی جو نشانیاں ہیں،
سرکار دو عالم نے ہاتھ پوچھ لیا تھا ایک مرتبہ، بس اس ہاتھ پوچھنے والے رومال کی یہ برکت ہے کہ انگار میں نہیں جلتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، وہ انگار میں کیسے جل سکتا ہے؟ ایمان والا کبھی دوزخ میں جل نہیں سکتا، یاد رکھو آپ، کیونکہ ایمان والا بھی سرکار کے آثار ہے، سرکار کی نشانی ہے۔ ایمان والا سرکار کے کلیمے کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے، سرکار کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے، سرکار کی سنتوں کو محفوظ رکھا ہے، وہ کبھی جل نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں پیارے آقا فرماتے ہیں، جب ایمان والا پل صراط کے اوپر سے جاتا ہے تو نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط ہے۔ جب ایمان والا جاتا ہے تو نیچے جہنم آواز دیتی ہے، جر یا مومن، اے مومن، اے ایمان والے، جلدی جا جلدی جا، تیرے یہاں رہنے کی وجہ سے تیرے ایمان کے نور سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ ایمان والا جہنم میں نہیں جلتا، ایمان والا جب جہنم میں جاتا ہے دوزخ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ سرکار کا آثار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی عقیدت بھی ہونا، ویسی محبت بھی ہونا، جب وہ محبت کی کمالیت ہم حاصل کر لیں گے، اس کے بعد نہ جہنم کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، نہ جنت کی خواہش اور لالچ ہمارے دل میں ہوگی۔ ہم جو بھی عمل کریں گے صرف پیارے آقا کے لیے کریں گے۔ تو خیر، میں پیارے آقا کے نشانیوں کی بات آپ کو کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روٹیاں بنا رہی ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں، پکا رہی ہیں۔ سرکار کہتے ہیں کہ اے عائشہ، ایک روٹی میں بھی بیلوں گا۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیلیے۔ سرکار ایک روٹی بیلتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب حضرت عائشہ اس روٹی کو لیتی ہے اور توے پہ ڈال دیتی ہے۔ اس زمانے میں جو بھی چولہے کا سسٹم تھا، جو بھی روٹی پکانے کا سسٹم تھا، اس پہ ڈال دی۔ اب کتنی کی دیر ہو گئی لیکن وہ روٹی نہیں پک رہی ہے، روٹی نہیں چل رہی، نہیں پک رہی۔ اب پریشان ہو گئی حضرت عائشہ، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ میں اتنے روٹیاں پکا دی، سب پک گئے، لیکن جو روٹی آپ بیلے وہ کیوں نہیں پک رہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ، وہ آٹا کیسے جل سکتا ہے جس کو اللہ نے میرے ہاتھ لگا دیا ہے؟ میرا ہاتھ جس کو لگ گیا اب وہ پک نہیں سکتا، یہ کبھی جل نہیں سکتا، اس کو اٹھا کے بازو رکھ دو۔ تو پیارے آقا کا جس کو ہاتھ لگ جاتا ہے وہ کبھی جل نہیں سکتا۔ انگار اس کو کیا بجھا سکتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے وہ، پیارے آقا کا اس کو ہاتھ لگ گیا ہے۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آثار ہیں، پیارے آقا کی یہ نشانیوں کی برکت ہے، اور صحابہ اس طرح اس کا ادب بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کرائی، کٹنگ کرائی۔ سرکار جب حجامت کراتے تھے تمام صحابہ آ کر سرکار کے اطراف ٹھہر جاتے تھے۔ کیوں ٹھہرتے تھے؟ سرکار کا ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنا۔ ان کو ادب تھا یہ سرکار کی نشانیوں کا۔ یہ تو قرآن نہیں ہے نا، یہ قرآن میں تو اللہ کہیں ایسا نہیں بولا کہ بھائی سرکار کے بالوں کا ادب کرو، ایسا تو نہیں بولا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت اگرچہ سرکار کی محبت کا حکم دیا ہے، لیکن ہم کو سرکار کے ایک ایک چیز کا ادب کرنا ہے۔ سرکار کے ایک بال کو بھی وہ نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ تمام صحابہ سرکار کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ کسی صحابی کے پاس 2 بال ہاتھ میں آ گئے، کسی کے 4 بال ہاتھ میں آ گئے۔ اب وہ یہ کہتے تھے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں میرے پاس ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر میرے پاس ہے تو وہ یہ 2 بال ہیں جو سرکار کے مجھے مل چکے ہیں۔ یہ آثار مبارک کا ادب ان کے پاس تھا۔ وہ ساری دنیا اور ساری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ سرکار کے آثار مبارک کی تعظیم اور اس کا ادب وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ تو خیر سرکار کے آثار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، سن کر بڑا تعجب ہوگا۔ رات کا وقت تھا، اس زمانے میں گھر میں تو کوئی پیشاب وغیرہ کرنے کا سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ باہر جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سرکار کو ایک بشری لحاظ سے طہارت کی ضرورت پیش آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹورے میں پیشاب کرتے ہیں، وہ بھی مبارک ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو پیشاب ہوتا ہے وہ مبارک نہیں ہوتا، وہ گندا ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا چھینٹا بھی اگر ہمارے اوپر پڑ گیا تو نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے؟ پیارے آقا ایک پیالے میں نکالتے ہیں، رات کا وقت تھا، ایک پیالے میں پیشاب مبارک کو نکالے اور ایک صحابی کو دیے اور دے کر بولے اس کو لے جا کر دور پھینک کے آؤ جاؤ۔ اب وہ صحابی لے کے گئے باہر، اب سرکار کا مبارک پیشاب ہے، زمین پہ کیسا پھینکنا، اب ان کو دل میں
ایک محسوس ہوا، بے ادبی محسوس ہوئی، اگر میں یہ زمین پہ ڈال دیا تو بے ادبی ہوگی، اس کو کہاں ڈالنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب انہوں ادھر سوچے ادھر سوچے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا، پورا پیشاب مبارک پی لیے۔ یہ ہم ناپاک سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن ناپاک ہے، ہمارا دل ناپاک ہے، ہم اس کو ناپاک سمجھ رہے ہیں۔ وہ پیارے آقا کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، اس واسطے وہ لوگ پیتے تھے۔ اپنے جیسا سمجھتے تھا کون پیتا؟ نہیں پیتا نا۔ بڑے سے بڑا پیر ہے تو بھی کرتے ہم ایسے کام نہیں کرتے، وہ لوگ کیوں کیے؟ معلوم یہ ہوا وہ لوگ سرکار کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، ہم سرکار کو اپنے جیسا سمجھے، پورا پی لیے۔ جب دوسرے دن سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی کیا کیے؟ میں رات میں دیا تھا نا، کہاں پھینکے، کیا کیے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا لیکن کوئی اچھی جگہ مجھے نہیں ملی تو میں پی لیا اور اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ کر لیا۔ سرکار مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابی جا، آج کے بعد تجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں دے گا، کیونکہ تیرے پیٹ میں وہ مبارک چیز ہے تو لہٰذا اللہ اس کی برکت سے تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں دے گا۔ یہ کس کے آثار ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں۔ صحابہ اس کا کتنا ادب کرتے تھے یہ دیکھو آپ، اور صحابہ کے پاس اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا وہ دیکھو آپ۔ ہمارے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت خالد ایک مرتبہ جنگ لڑ رہے ہیں، خطرناک جنگ چل رہی ہے، سامنے کافر ہے، خطرناک حملہ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور خالد مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہیں۔ جب جنگ لڑ رہے ہیں تو عین جنگ کے موقع پہ ان کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ جیسے ہی ٹوپی گری انہوں جنگ کرنا چھوڑ دیے، وہ ٹوپی کو ڈھونڈنا شروع کرے، ارے میری ٹوپی کہاں ہے، میری ٹوپی کہاں ہے؟ لوگ بولتے ہیں اے خالد چھوڑو ٹوپی کو، پہلے جنگ لڑو، یہاں مسلمانوں کی جان جا رہی ہے، آپ کو ٹوپی کی فکر ہے؟ چھوڑو ٹوپی کو، پہلے جنگ لڑو آپ۔ حضرت خالد کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ ٹوپی نہیں ملتی میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ ڈھونڈتے ہیں، آخر میں وہ ٹوپی مل جاتی ہے، پھر اس کو اپنے سر پہ پہن لیتے ہیں، اس کے بعد جنگ لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتح عطا کرتا ہے اور جیت جاتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد یہ آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو چھوڑ کر آپ ایک ٹوپی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہ کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں بات یہ ہے اس ٹوپی کے اندر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک بال مجھے ملے تھے، اس کو سی کر میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیا تھا۔ جب وہ ٹوپی نیچے گر گئی اب میں یہ سمجھ گیا کہ جب تک مجھے ٹوپی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ مجھے جیت دلا نہیں سکتا، میں جیت نہیں سکتا۔ جب وہ ٹوپی مجھے مل گئی مجھے یقین ہو گیا کہ اب کافر کیسا بھی حملہ کر لو، اگر کوئی جیتے گا تو مسلمان جیتے گا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلمان کے پاس سرکار کے مبارک آثار ہے، سرکار کی مبارک نشانی ہے۔ حضرت خالد فرماتے میں کبھی اپنی طاقت کی وجہ سے جنگ نہیں جیتا، میں جب بھی جیتا ہوں تو سرکار کے ان آثار کی وجہ سے میں جنگ جیتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو آپ۔ ایک صحابی رسول کے انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلا کے بولتے ہیں کہ اے بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس سرکار کا ایک منہ مبارک ہے، سرکار کا ایک مبارک بال ہے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں میری زبان کے نیچے اس مبارک بال کو رکھ دینا۔ بیٹوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں کرنا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب خبر میں رکھ دیا جائے گا فرشتے آئیں گے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہیں؟ جب یہ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا یا نہیں دوں گا مجھے کوئی بھروسہ نہیں، مجھے میرے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب یہ مبارک بال میری زبان کے نیچے ہوگا اس مبارک بال کی برکت سے مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے جواب کو آسانی سے نکال دے گا۔ کیا یقین تھا ان کو سرکار کے آثار سے، کتنی محبت اور کتنا ادب اور کتنی تعظیم وہ سرکار کے آثار کے کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو دیکھا کرتے تھے، اس کا ادب کیا کرتے تھے، اس کو فالو کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے پاس ایک پھل پیش کیا گیا، وہ پھل ان کے پاس آیا، وہ گول گول پھل کو گھمانے لگے، دیکھنے لگے کہاں سے کاٹنا کہاں سے کاٹنا، آخر میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بازو رکھ دیے۔ لوگوں نے کہا کہ کاٹیے پھل حلال ہے، کھائیے کاٹیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا بات یہ ہے کہ پھل تو حلال ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ سرکار نے اس پھل کو کیسے کاٹا ہے۔ اگر میں ادھر سے کاٹ دوں اور سرکار اگر ادھر سے کاٹے ہوں گے تو سرکار کے سنت کے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا میں نہیں کاٹوں گا۔ ایسا پھل مجھے نہیں چاہیے جس میں سرکار کی اتباع نہیں ہو اور سرکار کے طریقے پر میں نہ چلوں، تو لہٰذا یہ پھل ہی مجھے نہیں چاہیے، بلکہ بازو رکھ دیے۔ ان کا ادب کہاں ہے سرکار کے لیے؟
اور آج ہمارا ادب کہاں ہے سرکار کے لیے؟ آج ہم اپنے طرح سمجھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ سرکار کے جو آثار ہیں، سرکار کے جو مبارک بال ہیں، وہ آثار ہماری طرح نہیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، سرکار کے جو مبارک بال ہیں نا، سرکار کا انتقال ہو کے 1450 سال ہو گئے۔ 1450 سال ہونے کے بعد ایک انسان اگر مر جاتا ہے، اس کا بال اگر ہم کاٹ کے رکھ لیے، سمجھو مثال کے طور پہ، جب وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ بال بڑا نہیں ہوتا۔ انسان مر گیا، بس مر گیا، اب اس کا بال بڑا نہیں ہوتا، جتنا ہے اتنا ہی رہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال، مبارک آثار، سرکار کا انتقال ہو کے 1450 سال پہلے ہو گئے، ہر سال سرکار کا مبارک بال بڑھتا رہتا ہے۔ صرف بڑھتا ہی نہیں ہے، اس میں سے شاخ بھی نکلتا ہے۔ جس طرح ایک جھاڑ کا پھاٹا نکلتا ہے، سرکار کے مبارک بال میں سے اس طرح شاخ نکلتی ہے۔ یہ ہم خود آنکھوں سے دیکھے سے بات بول رہا ہوں آپ کو، کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا اور آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھا۔ ہمارے ابا جان کے پاس، ہمارے پیر صاحب کے پاس ایک آثار ہم کو ملا تھا، ایک لے کے آئے، ہم ایک لائے تھے 7-8 سال پہلے، ایک لائے تھے۔ وہ ایک جا کے خدا کی قسم اب ہمارے پاس 7 ہو چکے ہیں۔ 3 تو اوپر رکھے ہوئے ہیں، باقی کے گنا ورم میں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو 7 ہو چکے ہیں اس میں بھی شاخیں آ رہی ہیں، باریک باریک شاخ ہوتی ہے۔ 2-3 سال کے تو پھر وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک لائے تھے، اب 7 کیسے ہو گئے؟ یہ بڑے کیسا؟ معلوم یہ ہوا یہ ہمارے اور آپ کی طرح عام انسان کے بال نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے رہتے تو بڑھنا چھوڑو، یہ جتنے ہوتے ہی رہتے، یہ تو بڑھ بھی رہے ہیں اور اس میں سے شاخ بھی نکل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا سرکار کے بال کا یہ کمال ہے، مبارک آثار کا، منہ مبارک کا یہ کمال ہے، ہر سال بڑھتے بھی ہیں، شاخ بھی نکلتا ہے۔ جس طرح ایک زندے آدمی کے بال بڑھتے ہیں، سرکار کے مبارک بال بھی آج تک بڑھ رہے ہیں۔ سرکار کا انتقال ہوتا تو بال نہیں بڑھتے نا۔ سرکار کا انتقال کہاں ہوا؟ وہ خبر مبارک میں بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں وہ زندہ تھے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے سے چھپ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار زندہ ہے۔ پرسوں میں آپ کے سامنے دیوبند والوں کی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، المہند علی المفند اس کا نام ہے۔ تھوڑے لوگ سوال کیے دیوبند والوں سے، بھائی آپ کے عقیدے کیا ہے، سرکار کے بارے میں کیا بولتے آپ، میلاد النبی منا سکتے یا نہیں منا سکتے، فاتحہ وغیرہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے، ایسے کچھ سوالات ان سے کرے۔ وہ تمام سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کرے کہ یہ بتاؤ کہ سرکار زندہ ہے یا انتقال ہو گئے، ان سے پوچھیں تو وہ لوگ جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام ایمان والوں کی زندگی کے جیسا نہیں ہے۔ عام ایمان والا بھی خبر میں زندہ ہے، لیکن خالی اس کی روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں ہے۔ کافر بھی زندہ ہے لیکن اس کی روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خبر میں جس طرح دنیا میں ایک انسان زندہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ، جس طرح زندہ ہوتا ہے، خبر میں بھی سرکار اسی طرح جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں، یہ ہم نہیں مان رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ بھی مان رہے ہیں۔ 100 سال پہلے انہوں نے یہ عقیدہ لکھ دیا اپنی کتاب میں، آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ پرسوں ہی پڑھا میں، وہ پڑھا بول کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پرسوں ہی پڑھا۔ وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ زندگی صرف نبیوں کو اللہ نے عطا کیا، نبیوں کے علاوہ، شہیدوں کے علاوہ کسی تیسرے کو اللہ نے یہ زندگی نہیں دیا۔ نبی اور شہید ان دونوں کو اللہ نے ایسی زندگی دیا، خبر میں جانے کے بعد بھی ان کا جسم بھی زندہ ہے، ان کی روح بھی زندہ ہے، ان کا دل بھی زندہ ہے۔ جس طرح زندہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، خبر میں بھی وہ لوگ زندہ ہیں، خبر میں وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ مثال بھی دیتے ہیں آگے۔ انہوں مثال لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ جب معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو معراج میں پیارے آقا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ میں معراج میں جب جا رہا تھا براق پہ سے، موسیٰ کے قبر کے پاس سے گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اس کو کوٹ کر کے یہ لکھ رہے ہیں تبلیغ جماعت والے، دیوبند والے، اور لکھتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ اگر مر جاتے تو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ خالی روح نماز پڑھتی تو وہ تو ہر ایمان والے کی روح پڑھتی ہے، ہر ایمان والا ذکر کرتا ہے خبر میں، لیکن سرکار یہاں خاص موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی عام ایمان والوں کی طرح زندہ نہیں ہوتا، اس کا جسم بھی خبر میں زندہ ہوتا ہے۔
یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، وہ لوگ بول رہے ہیں۔ 100 سال پہلے تو مان لیے، اور آج کل ان کے شاگردہ، ان کے ماننے والے آج کل یہ بولتے ہیں سرکار کا انتقال ہو گیا، سرکار 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور قیامت تک وہ زندہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہر انسان کی ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں ہر انسان ہمیشہ نہیں رہتا، اس کی زندگی ختم ہونا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو بھی دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کو بھی اللہ نے لے گیا، لیکن خبر میں جیسے ہی پیارے آقا گئے، دوبارہ اللہ نے جسمانی زندگی پیارے آقا کو عطا کر دیا۔ آج بھی پیارے آقا خبر مبارک میں زندہ ہے، اسی لیے تو درود پڑھتا ہے کوئی تو سرکار سنتے ہیں، سلام پڑھتا ہے کوئی تو سرکار سنتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ صبح شام سرکار کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ سرکار کی بارگاہ پہ آ کے درود پڑھتے ہیں۔ اگر انتقال ہو گیا تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا پیارے آقا ہماری نظروں سے چھپ گئے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے، اسی طرح وہ قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ فیض لیتے ہی لیتے تھے۔ سرکار کے جو استعمال کرے سو چیزاں ہیں، اس کا بھی ادب کرنا، اس سے بھی برکت حاصل کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ، یہ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہاں پر یاد آتا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو گئے طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کر دیے، اس کے بعد حجر اسود کے پاس گئے۔ حجر اسود وہ پتھر جو حضرت آدم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے جنت سے، کالا پتھر ہے وہ، اور روایتوں میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ پورے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتا ہے، زندگی بھی پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا مبارک پتھر ہے وہاں پر، حجر اسود اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کیے، طواف کرنے کے بعد اس حجر اسود کے پاس آئے اور آ کر اس حجر اسود کو کہنے لگے، یا حجر الاسود انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو ایک معمولی پتھر ہی ہے، جنت کا ہے تو کیا ہوا، دنیا کا ہے تو کیا ہوا، پتھر پتھر ہی ہے نا، خدا تو نہیں بن جاتا، تو پتھر ہی ہے، نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے، میرے دل میں تیرا کوئی بڑا مقام نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے بوسہ دیے ہیں، وہ تجھے چومے ہیں، لہٰذا سرکار کے اس چومنے کو یاد کرتے ہوئے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، میں تجھے چومتا ہوں۔ گویا حضرت عمر پتھر کو نہیں چوم رہے ہیں، سرکار کے اس چومنے کو، سرکار کے اس بوسہ دینے کو، گویا سرکار کے ہونٹوں کو وہ پتھر میں چوم رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو آپ، سرکار کے جتنے نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کا وہ ادب کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کا ان کے پاس ادب ہے، سرکار کے مبارک پسینے کا ان کے پاس ادب ہے، سرکار کے مبارک پیشاب مبارک کا بھی ان کے پاس ادب ہے، اور آج ہم کو سرکار کا کتنا ادب ہے۔ الغرض محترم حاضرین کرام، سرکار کے یہ آثار ملنا یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، اور سرکار کے آثار کو دیکھنا سرکار ہی کو دیکھنا ہے۔ چاہے آپ ایک بال دیکھو یا 2 بال دیکھو یا ایک لباس دیکھو، تھوڑا بہت بھی دیکھو، وہ سرکار ہی کو دیکھنے کے برابر ہے۔ سرکار ہی کے جسم کا ایک حصہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو جب بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو دیکھیں، دل میں یہ نیت ہونا، دل میں یہ خیال ہونا، میں سرکار کے صرف بال کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں سرکار ہی کو دیکھ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کیسے تھے اس کی ایک جھلک اس بال میں ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ سرکار کے آثار ہیں، سرکار کی نشانی ہیں، اس نشانی کا بھی ہمارے پاس ادب ہونا۔ جب ہم اس کو دیکھیں ادب سے ہاتھ بن کے ٹھہر جانا، یہ یقین کرنا کہ میں سرکار کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ کیا ہے بھی ایک بال ہے نا، کیا ہوتا اس کے سامنے آؤں گا، میں باتیں کر لوں گا، دنیا کے باتیں کر کے ٹائم پاس کر کے چلا جاؤں گا۔ اگر اس طرح ہم کریں گے، وہ اس مبارک بال کی بے ادبی نہیں ہو رہی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم وہاں پر جب آئیں گے آثار مبارک کو دیکھنے کے لیے، ادب سے وہاں پر آنا، ادب سے سرکار کے آثار کی زیارت کرنا، باوضو ہو کر درود پڑھتے ہوئے، اور یہ یقین رکھنا کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں، اور دل میں اللہ سے دعا کر لینا کہ اے اللہ جس طرح اس مبارک بال کو تو دکھا رہا ہے، سرکار کی صورت کو بھی مجھے دکھا دے، اور جس طرح اس مبارک بال کو میرے ساتھ تو نے دنیا میں ایک رہنے کا موقع دیا ہے، کل قیامت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے رہنے کا موقع عطا فرما۔ یہ نیت کے ساتھ، یہ دعا کرتے ہوئے جب ہم آثار مبارک کا ادب کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اور وہاں پر آ کر ہم دعا وغیرہ کریں گے، اللہ رب العزت ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ایک آخری بات یاد آ گئی، بول کے بات ختم کرتا ہوں۔
سرکار کے نشانیاں تو خیر سرکار کے ہیں، ایک اللہ والے کی نشانی کی بات آپ کو بولتا ہوں۔ محمود غزنوی نام سنے آپ؟ بادشاہ ہے مسلمانوں کا، بہت بڑا بادشاہ۔ ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے آئے انہوں، ایک بار حملہ کرے نہیں جیت سکے، دو بار حملہ کرے نہیں جیت سکے، بار بار ہندوستان پہ حملہ کر رہے ہیں، نہیں جیت سک رہے ہیں۔ ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حضرت میں ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ میں کتنے بار بھی حملہ کروں فتح حاصل نہیں ہو رہی، نہیں جیت سک رہا ہوں، کیا کروں؟ سرکار ان کے پیر فرماتے ہیں کہ ارے میاں، ہندوستان کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اللہ والا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تم 1000 بار بھی ہندوستان پہ حملہ کرو تم کو اللہ جیت عطا کرنے والا نہیں ہے۔ پہلے جاؤ وہ اللہ والے کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ وہ اللہ والے کے پاس جاؤ، جب تک وہ اللہ والا وہاں سے نہیں ہٹتا اللہ تعالیٰ تم کو جیت عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ والے کی وجہ سے پورے ہندوستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں یہ اللہ والے کے پاس آتے ہیں، حضرت میں ہندوستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا تشریف لے گئے تو اچھا ہے۔ وہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اٹھتے ہیں اور بیزارگی سے کہتے ہیں ارے ایک جگہ بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تم لوگ مجھے، اس طرح بول کے کپڑوں کو جھٹک کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ حضرت اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہاں پر ہندوستان فتح ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھے ہم اللہ والوں کو؟ اللہ والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی کی حفاظت کرتا ہے، اس محلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ والوں کا ہونا یہ بھی ہمارے محلے میں بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہر محلے میں اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس نیک بندے کے صدقے میں تمام محلے والوں میں رزق بانٹتا رہتا ہے۔ اگر وہ اللہ والے کا انتقال ہو جائے اللہ فوراً دوسرے کو پیدا کرتا ہے اور اس اللہ والے کو پھر رکھتا ہے اور اس کے صدقے میں اللہ پوروں کو دیتا ہے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا پھر تیسرے کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب تک اللہ والا کوئی ہوگا محلے میں اس کے صدقے میں رزق عطا ہوگا۔ اگر وہ اللہ والا چلے جائے گا اور کوئی اللہ والا باقی نہیں رہے گا تو پھر اللہ رزق کو روک دے گا اور فوراً قیامت کو اللہ لا لے گا۔ اللہ والوں کی وجہ سے قیامت باقی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر پوری دنیا کو باقی رکھا ہے۔ اگر اللہ والے نہیں رہیں گے تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، اللہ اللہ بولنے والا ایک آدمی بھی اگر باقی ہے زمین پر تو اللہ اس کی صورت سے قیامت کو رکا کے رکھے گا، قیامت کو نہیں لائے گا۔ اور اگر ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہے، پورے اللہ والے ختم ہو گئے تو پھر اب اللہ تعالیٰ قیامت کو لائے گا اور پوری دنیا کو برباد کر دے گا۔ تو اللہ والا تو دور کی بات ہے، اللہ والے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پالتا ہے اور پوری دنیا کو اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو خیر اللہ والے کا مسئلہ میں بولا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی بات یہاں پر ہو رہی تھی۔ پیارے آقا کے جو آثار ہے اس کو ہم معمولی نہیں سمجھنا، پیارے آقا کے ہر چیز بڑی برکت والی چیز ہے۔ اگر ہم کو کسی چیز کو دیکھنے کا موقع ملا، زیارت کا موقع ملا، ہم یہ سمجھنا کہ میں پیارے آقا ہی کا دیدار کر رہا ہوں، پیارے آقا ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ درود و سلام کے ساتھ آنا، آواز سے باتیں نہیں کرنا، ادب کے ساتھ ٹھہر کر سرکار کے آثار کی زیارت کر کے دعا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم کو سرکار کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں بھی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کا ادب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کے آثار کا ادب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور آپ کے طریقے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔